طارق بن زیاد کا خاندان ایک ممتاز اور دولت مند قبیلہ تھا۔ اسی خاندان نے تقریباً ایک صدی تک حکمرانی سنبھالی اور اسلامی فتوحات کو عروج تک پہنچایا، جس کی سرحد ایک طرف چین اور دوسری طرف اسپین تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسلامی تاریخ میں اندلس کی فتح کی مرکزی کردار طارق بن زیاد کی شخصیت پر اسراریت سے بھرپور ہے۔ ان کی ذاتی زندگی سے متعلق بہت سی کہانیاں اور داستانیں موجود ہیں۔ طارق بن زیاد کو اموی خلیفہ ولید بن مالک کے دور مراکش میں موسیٰ بن نصیر کی فوج کے کمانڈر تھے۔ اپنے قائدانہ صلاحیتوں کے سبب وہ جلد ہی خلیفہ کی نظروں میں آ گئے اور انہیں تخبہ شہر کا گورنر بنا دیا گیا۔ طارق بن زیاد کی شہرت کی بنیادی سبب اندلس اور اس کی فتح سے قبل نگرانی کی کارروائیاں ہیں۔ طارق بن زیاد 675 عیسوی میں الجزائر کے مغربی صوبہ وہران میں پیدا ہوئے۔ زندگی کی 45 بہاریں دیکھنے کے بعد 720 عیسوی میں وفات پا گئے۔ طویل القامت طارق بن زیاد کی نسل سے متعلق مختلف روایتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی روایت ان کو افریقی بربر قبیلے سے جوڑتی ہے۔ دوسری روایت کے مطابق ان کا تعلق ایران کے صوبہ ہمدان سے تھا۔ تیسری روایت کہتی ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق یمن کے علاقے حضر موت سے تھا۔ طارق بن زیاد کے نسب کی طرح ان کی زندگی کا اختتام پراسراریت کے پردوں میں دبا ہوا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر کے ساتھ دمشق لوٹ آئے، جس کا سبب دونوں کے درمیان اختلاف تھا۔ آخرکار خلیفہ ولید بن عبد الملک نے دونوں کو معزول کر دیا۔ موسیٰ بن نصیر کے طارق بن زیاد کے ساتھ تعلقات شورش کا شکار رہے۔ موسیٰ نے طارق بن زیاد کے ذریعے مراکش میں کامیابی سمیٹی اور وہ طارق بن زیاد کو بلندی کی طرف جاتا ہوا دیکھ کر حسرت محسوس کرنے لگا۔ طارق بن زیاد کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ انہوں نے اندلس کے ساحل پر پہنچ کر اپنی بحری بیڑیوں کو آگ لگاتی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کی فوج سپاہی واپسی کے بارے میں نہ سوچے۔ ان تمام امور کے باوجود طارق بن زیاد کا نام تاریخ میں امر ہو کر متعدد مقامات کے ساتھ منسلک ہو چکا ہے، جن میں سر فیصل جبل طارق ہے۔ 2012 میں برطانیہ کے مرکزی بینک نے جبر الٹر کی حکومت کے لیے 5 پاؤنڈ کا ایک کرنسی نوٹ جاری کیا، جس پر طارق بن زیاد کی تصویر تھی۔ طارق بن زیاد کا شمار مسلم تاریخ کے چند بڑے جرنیلوں میں کیا جاتا ہے، کیونکہ طارق بن زیاد ایک ایسا سپاہی تھا جو کہ اپنی بہادری، ولولے، جوش اور جذبے میں کسی طرح بھی کم نہیں تھا۔ لہٰذا طارق بن زیاد کو جو بھی جنگی مہم سونپی گئی، طارق بن زیاد اس جنگی مہم میں سرخرو ہوئے۔ طارق بن زیاد کی زندگی کا مختصر جائزہ۔ طارق بن زیاد بربر نسل سے تعلق رکھنے والے مسلم سپہ سالار اور بنو امیہ کے جرنیل تھے، جنہوں نے 711 عیسوی میں اسپین میں عیسائی حکومت کا خاتمہ کر کے یورپ میں مسلم اقتدار کا آغاز کیا۔ انہیں اسپین کی تاریخ کے اہم ترین عسکری رہنماؤں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ شروع میں وہ اموی صوبے کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے، جنہوں نے ہسپانیہ میں وزگیت بادشاہ کے مظالم سے تنگ عوام کے مطالبے پر طارق کو ہسپانیہ پر چڑھائی کا حکم دیا۔ طارق بن زیاد نے مختصر فوج کے ساتھ یورپ کے عظیم علاقے اسپین کو فتح کیا اور یہاں دین اسلام کا علم بلند کیا۔ اسپین کی فتح اور یہاں پر اسلامی حکومت کا قیام ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے جس نے یورپ کو سیاسی، معاشی اور ثقافتی پسماندگی سے نکال کر ایک نئی بصیرت عطا کی۔ اس پر ناقابل فراموش اثرات مرتب کیے تھے۔ طارق بن زیاد کی تعلیم و تربیت موسیٰ بن نصیر کے زیر نگرانی ہوئی تھی، جو ایک ماہر حرب اور عظیم سپہ سالار تھے۔ اس لیے طارق بن زیاد نے فن سپہ گری میں جلد ہی شہرت حاصل کری۔ ہر طرف ان کی بہادری، عسکری چالوں کے چرچے ہونے لگے۔ طارق بن زیاد بن عبداللہ نہ صرف دنیا کے بہترین سپہ سالاروں میں سے ایک تھے، بلکہ وہ متقی، فرض شناس اور بلند ہمت انسان بھی تھے۔ ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے عوام اور سپاہی انہیں احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ افریقہ کی اسلامی سلطنت کو اندلس کی بحری قوت سے خطرہ لاحق تھا، جبکہ اندلس کے عوام کو مطالبہ بھی تھا۔ اس لیے گورنر موسیٰ بن نصیر نے دشمن کی طاقت اور دفاعی استحکام کا جائزہ لے کر طارق بن زیاد کی کمان میں 7,000، بعض مورخین کے نزدیک 12,000 فوج دے کر انہیں ہسپانیہ کی فتح کے لیے روانہ کیا۔ 30 اپریل 711 عیسوی کو اسلامی لشکر ہسپانیہ کے ساحل پر اترا اور ایک پہاڑ کے نزدیک اپنے قدم جما لیے، جو بعد میں طارق بن زیاد کے نام سے جبل الطارق کہلایا۔ جبل طارق کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ طارق بن زیاد نے جنگ کے لیے محفوظ جگہ منتخب کی۔ اس موقع پر اپنی فوج سے نہایت ولولہ انگیز خطاب کیا اور کہا کہ ہمارے سامنے دشمن اور پیچھے سمندر ہے۔ جنگ سے قبل انہوں نے اپنے تمام بحری جہازوں کو جلا دینے کا حکم دیا تاکہ دشمن کی کثیر تعداد کے باعث اسلامی لشکر بددل ہو کر اگر پسپائی کا خیال لائے تو واپسی کا راستہ نہ ہو۔ اس صورت میں اسلامی فوج کے پاس صرف ایک ہی راستہ باقی تھا، یا تو دشمن کو شکست دے دے یا اپنی جان افرین کے سپرد کر دے۔ یہ ایک ایسی زبردست جنگی چال تھی کہ جس نے اپنی اہمیت کے داد آنے والے عظیم سپہ سالاروں سے بھی پائی۔ 7,000 کے مختصر اسلامی لشکر نے پیش قدمی کی اور 19 جولائی کو عیسوی حاکم کے 1,00,000 کے لشکر کا سامنا کیا۔ گسمان کا رن پڑا۔ آخرکار دشمن فوج کی شکست ہوئی اور شہنشاہ راڈرک مارا گیا۔ بعض روایتوں کے مطابق وہ بھاگ نکلا تھا، جس کے انجام کا پتہ نہ چل سکا۔ اس اعتبار سے یہ جنگ فیصلہ کن تھی کہ اس کے بعد
ہسپانیوں نے فوج کبھی متحد ہو کر نہ لڑ سکی۔ فتح کے بعد طارق بن زیاد نے بغیر کسی مزاحمت کے دارالحکومت تلیطلع پر قبضہ کر لیا۔ طارق بن زیاد کو ہسپانیہ کا گورنر بنا دیا گیا۔ طارق بن زیاد کی کامیابی کی خبر سن کر موسیٰ بن نصیر نے حکومت اپنے بیٹے عبداللہ کے سپرد کی اور خود طارق بن زیاد سے آ ملے۔ دونوں نے مل کر مزید کئی علاقے فتح کیے۔ اس دوران خلیفہ ولید بن عبد المالک نے اپنے قاصد بھیج کر دونوں کو دمشق بلوا لیا اور یوں طارق بن زیاد کی عسکری زندگی کا اختتام ہوا، جبکہ اسلامی دنیا کی اس عظیم فاتح نے 720 عیسوی میں وفات پائی۔